پروردگار عالم مالک کائنات اس مقدس گھرانے کے صدقے روئے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین مالک ارض و سما، تیری صفت بڑی باکمال، خصوصاً جب ہم آغاز کرتے ہیں بے سے اور بے کے نقطے سے، توجہ میں طرف رکھیے گا، رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے۔ کافی تھا کہ تو رحمان ہوتا، لیکن تو نے کرم کیا اپنے حبیب کی زبان سے اپنے رحیم ہونے کا بھی امر فرمایا۔ احسان فرما، رحمانی صفت تیری سب کے لیے ہے، رحیمی والی صفت میں ہمارا شمار فرما۔ خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، دنیا میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہماری حجت کے لیے قرار دے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے۔ خالق کونین وہ ولایت جو رسول دینا چاہتے تھے، اس ولایت کی حقیقت اتنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے کمینے نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ دل کی دعا ہے خالق کائنات، سیدزادہ ذرا توجہ کیجئے گا، شمیم شاہ صاحب، دل کی دعا ہے ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے، مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق میری کلیزہ۔ خالق کونین ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ دل کی دعا ہے اس مقدس ذکر کا صدقہ جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی موالی پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے استقبال کے قابل بن جائے، ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کونین جو بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما۔ مالک ارض و سما، میں دعا یہ نہیں مانگوں گا کہ اس مجلس کو قبول فرما، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی۔ خالق کون و مکان ذکر کو نصرت امام میں شمار فرما۔ میرے سید نے یقیناً ہر بانی کی خواہش ہوتی ہے کہ خلوص سے خلوص زیادہ سے زیادہ جو وہ چاہتے ہیں بانی احسان فرما ان کے خلوص میں اور اضافہ فرما۔ اور میری ایک دل کی دعا اور بھی ہے، دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جلسہ کوئی پارٹی کرے، پارٹی کا سربراہ یا سیکٹری اپریسیشن لیٹر بھیجتا ہے یا اپریسیشن کال ضرور کرتا ہے کہ تیری مہربانی تو نے ہماری پارٹی کا جلسہ کرایا، احسان فرما بانیان کے ذکر کرانے میں اتنا زیادہ حقیقت شامل کر دے کہ تیری حجت رات کو خواب میں کہے تیرا شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس
یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل القافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، روزناہوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطبہ، واعظین، مقررین، سب کا وارث، سادات کا چیف، شکریہ، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرد شریف، وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ملتان سرکار کی امر سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ احسان ہے میرے مالک کا، میرے آقا کا، کیونکہ میں آقا کو اس دن سے مالک مانتا ہوں جب محمد نے مالک بنایا ہے۔ اگر سرکار نہ فرماتے من قنتو والا جملہ تو میں بھی انہیں صرف امام سمجھتا، انہیں مالک سمجھتا ہوں۔ ان کی ملکیت ہے ہمارے جسموں پر، ہماری مرضیوں پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے ارادوں پر۔ خوش نصیب ہیں لوگ جو دنیا میں ان کی ملکیت کے زیر سایہ سفر کرتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک سفر نہیں شروع کیا وہ بھی کوشش کریں۔ ان کی ملکیت کے زیر سایہ سفر کمال ہے۔ یقین کیجئے جملہ عرفان کا ہے، جعفری صاحب سے لے کر آخری مومن تک اگر ملکیت ان کی قائم ہو جائے محشر میں آڈٹ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، مہربانی ملتان، مہربانی ملتان، مہربانی، جو شکر گزار ہوں میں آپ کا جو آفس سے منسلک ہو، آڈٹ کو بخوبی جانتے ہو۔ آڈٹ کسی کہتے ہیں؟ حالتیں خراب ہوتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے پانی، عشق میں پیاس نہیں لگتی۔ جعفری صاحب عشق میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ نہیں اتنے سارے آئے بیٹھے ہو، شمیم شاہ سے کیا لے کے جاؤ گے؟
عشق حسین میں آئے ہو نا. کوئی 2000 کوئی 5000 کوئی 10,000 کوئی 20,000 کوئی 50,000. عشق حسین کچھ یاد نہیں رہتا. اگر آپ عشق حسین میں آ سکتے ہو ہم بتانے والے کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں غور فرمائے آپ نے جملہ. سننے والے عشق حسین میں آ جاتے ہو کہاں سے. کوئی کہاں سے چل کے آیا, کوئی کہاں سے چل کے آیا, کوئی کہاں سے چل کے آیا. آپ آ جاتے ہو تو پڑھنے والے ہم لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم آپ کو درس دیتے ہیں ولایت کا. یقین جانیے ولایت نام یقین کا ہے. نہیں ہے یقین ولایت کی واو کا بھی نہیں پتا. ہم سے اچھا تو وہ کیڑا ہے جو پتھر کے نیچے علی کے وسیلے سے آنے والے رزق کا انتظار کرتا ہے. شکر گزار ہوں آپ کی مہربانی. عمر پہ جو چلتا ہے آڈٹ معاشر میں نہیں کرانا پڑے گا ورنہ آڈٹ بڑا سخت ہے. یقین جانیے بڑا سخت ہے. انبیاء بھی محشر کے آڈٹ کی گفتگو کرتے وقت گریا کرتے تھے. اتنا سخت آڈٹ, اتنی پوچھ گچھ, اتنا سخت. مگر یہ کریم گھرانہ انہوں نے سلسلے کو آسان کر دیا. فرمایا صرف ہمارے امر پہ چلو, ہم جانے خدا جانے. مہربانی ان کو تو مانے پر ان کی نہ مانے. میرے مولا بڑے کریم ہیں, میرے مولا بڑے شہنشاہ ہیں, میرے مولا بڑے بادشاہ ہیں. میرے مولا کی کیا بات ہے؟ واقعی کیا بات ہے, لیکن میرے مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں. بس میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ میں بس ٹھیک ہے سارے سلسلے اٹینڈ کروں اور بس نہیں. میرا مولا مجھ سے چاہتا ہے تو زمین پہ ہمارے عشق کی چلتی پھرتی تصویر بن. تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں, غور فرماتے رہیے گا. میرا مولا مجھ سے چاہتا ہے زمین پہ ایسی خوبصورت چلتی پھرتی تصویر بن, تجھے دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کالے کپڑوں کی ضرورت نہ ہو. جو کہوں گا میں سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور ہاں معرفت کا موتی ہے سنبھالنا ملتان. اور ہاں مرنے کے بعد بھی ایسا کمال عاشق بن, تجھے کربلا کے کفن کی ضرورت نہیں, حسین خود تیرے ساتھ ہو. مشکل بات ہے یار, سردار تیرے ساتھ ہو. پریشان نہ ہوئیے گا, میں نے کسی مومن کو کربلا کا کفن پہننے سے منع نہیں کیا. غور ناراض ہو جاتے ہیں نا بندے, سید نے کیا کہہ دیا. ضرور لو, لیکن کہیں نہ کہیں شک تو ہے نا. یہ کربلا کا کفن بخشش کی ضمانت ہے. نہیں, ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں, سوچئے گا. منظور انگل 11 محرم کا دن ہے. صبح صبح بدبخت لعین ابن سعد بے شمار ضرب بے شمار اعلان کرتے ہیں ہم نے کوفے جانا ہے, جلدی کرو. ادھر سے مقدس گھرانے کو بھی, حاکموں کو بھی حکم دیتا ہے جلدی کرو, اور ادھر سے اپنوں کو بھی کہتا ہے اپنے اپنے اجتماعی قبروں کی صورت میں دفناؤ. جنازے بھی پڑھو, دفناؤ بھی صحیح. منصور انکل معرفت کی بات ہے, اگر سمجھ آگئی تو انشاءاللہ بڑا کمال زندگی کا رخ بدلے گا. 11 محرم ان بدبخت لعینوں نے, کیونکہ ایسا نہیں ہے, بڑے تعداد میں لعین فی النار و سقر ہوئے, بڑی تعداد ہے بدبختوں کی. اچھا یہاں بھی ایک ماجرا اور بھی ہوا ہے. شاہد انکل کچھ روحوں کو کریم کربلا نے تلوار کے نیچے لا کر بھی چھوڑ دیا ہے. بدبختوں کو تلوار کے نیچے. سرکار سید ساجدین کی روایت ہے, ہمارے بابا نے, ہم دیکھ رہے تھے علم امامت میں, چھوڑ دیا. شہنشاہ معظم آپ کے بابا نے میدان کربلا میں اپنی دسترس میں تلوار ہاتھ میں رکھ کے نیچے دشمن کو کیوں چھوڑا؟ فرماتے جو ہم جانتے تو نہیں جانتا. راز یہ تھا اصل میں ان کی پشتوں سے کہیں نہ کہیں مہدی کے نوکر چھپے ہوئے.
مہربانی ملتان. مزاج بیدار ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اجتماعی منصور انکل قبریں ہیں, ان بدبختوں نے جنازہ بھی پڑھائے اور کربلا کی ادھر سرزمین میں اجتماعی قبریں کھود کر دفنایا بھی ہے. ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں سوچنے کے لیے, صرف سوچئے گا بس. اگر کوئی جواب آپ کے پاس میرے اس جواب سے ہٹ کے ہو مجھے مستفید ضرور کیجئے گا. اگر کربلا کی مٹی اور کربلا سے منسوب چیز بخشش کی ضمانت ہے, میرا سوال ہے پھر جو بدبخت 11 محرم کو دفن ہوئے ان کی معافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سب مل کے کہو گے چانس ہی نہیں. کیوں؟ کربلا کی مٹی نہیں. معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کربلا کی مٹی ہی کیوں نہ ہو, معرفت امام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں غور فرمایا, ملتان تھوڑا سا میرا ساتھ دو یار. سرکار کا صدقہ میں نے ایک گہری بات آپ کی جھولیوں میں ڈالی ہے, سوچئے گا ضرور. معاملہ معرفت امام کا منظور انکل, معرفت امام نہیں. اچھا کتنا خوبصورت آپ نے درود پڑھا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا ہدیت الشیعہ میں جو معصوم کے فرمان پہ درود کے حوالے سے بات لکھی ہے اس پہ بھی غور فرما لیا کریں. فرمایا اجل فرج آل محمد, ضرور پڑھا کرو. اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں فائدہ کیا ہوگا پھر ہم محب ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں حکم ہے ماننا ہے پھر ہم شیعہ ہیں. میں اشارے میں ایک بات کر گیا, اور ضرور فرمائیے گا. بھئی میں نے یہ پڑھا ہے مجھے فائدہ کیا ہوگا, پھر ہم محب ہیں. اگر میں یہ سوچ کے کر تو میرے امام کا حکم ہے, فائدہ نہیں. ہر چیز تلتی ہے, امر امام نہیں. امر امام میں صرف مہربانی, امر امام میں صرف معیار اطاعت ہے, دوسری چیز ہے ہی نہیں. چلو کوئی بات نہیں. اجل فرج آل محمد. جو بندے پریشان ہو گئے ہو عرض کرتا ہوں مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سرکاری عجل فرج فرماتے یہ اس لیے پڑھا کرو تاکہ دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں قائم کی زیارت ہو جائے. مہربانی مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. اب یہی تو نہیں کہ پہلی کلاس میں ہی کھڑے رہنا ہے. واہ 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 کیا بات ہے سلمان کی, واہ 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 کیا بات ہے بوزر کی, کمبر کی, مقداد کی. ان کی تو کیا ہی بات ہے, لیکن کبھی ان سے تو پوچھو, وہ تو کہتے ہیں تم بتاؤ تمہاری کیا بات ہے. نہیں ملتان میں اس کو چلو یہی میں روک کے ایک چھوٹے سے جملے میں عرض کرتا ہوں. دیکھو 3 زمانے ماشاءاللہ ہم سب 3 زمانوں میں چلتے ہیں. کیسے؟ جو گزر گیا پاسٹ ماضی جس میں ہم ہیں, حال, آنے والا فیوچر. میں سیدزادے سے اندر بیٹھ کے اتنی طویل تفصیل گفتگو نہیں ہوئی, لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال فرض کرو کلیے کے تحت کرتا ہوں. سیدزادہ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے سے میں شاہ صاحب جاب کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی الحمدللہ میں چاہتا ہوں میں سیلری لوں گا. اچھا جی بڑی بات ہے, پھر سیلری لیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ سیلری لوں گا تو اس سے میں اپنی ارننگ کروں گا, میں اپنے معاملات چلاؤں گا. میں نے کہا سیدزادہ دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ کرتے تھے, میں کروں گا. کہنے لگے وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. میں نے کہا سیدزادہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ منافع کمائیں گے, اس سے گھر کا نظام چلائیں گے. میں نے کہا ہم رات کو کیوں سوتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ صاحب سیدھی سی بات ہے, صبح اٹھیں گے. میں نے کہا شاہ صاحب گھر کیوں لیا تھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں اس میں رینٹ پہ رہوں گا, ملکیت آل محمد کی ہے. اشاروں میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں. ملتان تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا.
ملکیت اس مقدس گھر کی ہے، میں رنٹ پہ رہوں گا۔ روئے زمین پہ رہنے والا کوئی بندہ بھی کاغذی ملکیت جتائے تو جتائے، ورنہ ملکیت کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں، ہم سب رنٹ پہ رہتے ہیں۔ یہ تو شکر پڑھو کربلا سے مالک بن کے مٹی لے آتے ہو، پتہ نہیں اکبر کے بابا کا عمر ہے یا نہیں ہے۔ ہوئے 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 گھبرا تو نہیں گئے؟ شاہ صاحب میں چوڑ آپ کے خدمت میں پیش کروں، اگر تھک گئے ہو گھبرا گئے میں تقریر کا رخ بدلتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی سوچ دے جاؤں، واہ واہ کرنا، کیا بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کے مزاج بدلنا، سوچیں بدلنا، اپنی زندگی کا رخ بدلنا۔ میرے امام نے مجھے کیوں بلایا، مقصد کیا تھا؟ ہاں یہ پہلے یاد رہے، ہم مجلس میں نہیں آتے، امام بلاتے ہیں، یہ یاد رہے، ہم نہیں آتے، سردار بلاتے، کہیں نہ کہیں مصروف ہو جائیں، کہیں نہ کہیں عجیب سے جھنجٹ میں پھنس جائیں، سرکار کرم کر کے بلاتے ہیں۔ جب آقا بلاتے تو کیا خیال ہے، خالی لوٹائیں گے؟ پر کوشش کرو وہ نہ مانگا کرو جو تم چاہتے ہو، وہ مانگا کرو جو وہ دینا چاہتا ہے۔ معرفت کا موتی تھا، سمجھ گیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں یار، کوشش کیا کرو جو وہ دینا چاہتا ہے وہ لیا کرو۔ بہت شکریہ منصور انکل، شکر گزار ہوں۔ لو جی میں بات کہیں طویل نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا رات کو کیوں سوتے ہیں صبح اٹھیں گے؟ شاہ صاحب بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے، ہر چیز میں مستقبل۔ افسوس ہے ہمیں ممبر نے 61 ہجری میں رکھا، کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے ضرور ہو نہ ہو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن زیادہ اہم یہ ہے ریت کو یہ بتاؤ اب کیا ہوگا۔ نہیں، جس کو رجت کے حوالے سے ہو نہ نہیں ہے، میں اب پھر مجھے شمیم صاحب مجھے کبھی موقع دے، میں خمسے میں کم از کم تھوڑا سا رجت تو بتا جاؤں نا ملتان والوں کو۔ ان کو تو ہمیشہ سے یہی بچپن سے سن رہے ہیں، ایک ہو آیا تھا ایک ہو آیا تھا، ہر چیز میں مستقبل، میں کھاؤں گا میں پیوں گا میں پہنوں گا میں کماؤں گا میں نوکری پہ جاؤں گا میں گھر میں رہوں گا۔ کوشش کر مجلس میں بھی مستقبل کی طرف نگاہ رکھ، وہ ہور تھا میں بنوں گا۔ وہ ہور تھا میں بنوں گا، سوچ اس بات پہ، وہ فضا تھی میں بنوں گی۔ تحفہ دین تیرا ملتان سنبھالنا، انگن السلام جناب حر کو، انگن السلام جناب سلمان کو، انگن السلام جناب فضا کو۔ لیکن اگر جو قائم کا بن گیا، معیار سلمان سے جدا، معیار حر سے جدا، ملتان بے شک نہ بولنا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مگر یہ عرفان کا موتی لوح دل پہ لکھنا، مقام جدا کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی مہربانی۔ گھبرا تو نہیں گیا بیٹا؟ یہ جوانوں یہ آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں، میری بچیاں بھی سن رہی ہیں بیٹھ کے، بڑا اہم تحفہ سنبھالیے گا۔ کوئی کہے جی آپ اکثر کہتے ہیں غیبت میں ماننا غیبت میں ماننا، ان کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اسکول جاتے ہو کالج جاتے ہو، نظر آتی ہیں لڑکیوں کو لڑکے نظر آتے ہیں، لڑکوں کو لڑکیاں نظر آتی ہیں، انسان ہے فطرت ہے، یہاں پتہ چلتا ہے غیبت میں ماننا کیا ہے۔ بازار میں جاتے ہو بیویاں نظر آتی ہیں، کوئی بات نہیں، مالک کی مخلوق ہے، جو گھر میں بیٹھی ہیں یہ بھی وہی ہیں، چہرے بدلے ہیں۔ کوئی کہے وہ دیکھ کون جا رہی ہے، اس کو کہو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا امام دیکھتا ہے، میں نہیں دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت دوست آپ سے کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا امام دیکھتا ہے؟ کہ امام ہر جگہ موجود ہے؟ اس کو بتاؤ اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے کیمرہ بنا دیا۔ اگر خدا عقل دے کے بندے سے کیمرہ بنوا سکتا ہے، شیطان کو مہلت دے سکتا ہے، پھر کوئی اپنی آنکھ بھی تو زمین پہ چھوڑ سکتا ہے۔ لو جی، ان پاک کرنے والوں کا ایک خوبصورت پاک کرنے کا انداز ہے۔ رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، شہزادی کونین کا طاہرہ کا ایک کرم۔ مہربانی جعفری صاحب آج بڑے غور سے آپ بیٹھے سماعت فرما رہے ہیں۔
کرم ایک درود پڑھے آل محمد کی بھائی، ضروری ہے تو سننا، نہیں تو مت بجائے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اگر ذرا تھکاوٹ ہوتی ہے تو میں 4 مصرے پڑھ دوں؟ پڑھ دوں؟ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، مہربانی تصور صاحب، میں عرض کر رہا ہوں، آپ کال سن لیں، دیکھنا میری طرف. عرض کر رہا ہوں کہ نور سے بنے ہیں محمد ہے سب کے سب. یہ بھی میری عقل نے سفر اتنا کیا، ورنہ کون جانے انہیں. اوقات ہی نہیں، ایسی عقلیں ہی خدا نے تخلیق نہیں کی. بندے کہیں گے سید لاہور سے آیا، فری پڑتا ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. بھائی میں دعویٰ کر گیا، دلیل ہے. قوم شیعہ سنبھالنا، جس گھر پہ مخلوق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد کہہ کے ان اللہ و ملائکاتہ کے جواب میں درود پڑھے. نہیں ترجمہ نہیں پہنچے گا، بات نہیں پہنچے گی. وہ کہتا ہے تم پڑھو. اگر کوئی ہماری اوقات ہوتی تو ہم آل محمد پر درود پڑھتے، مگر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. آئے اللہ تو پڑھ. اللہم آئے اللہ تو پڑھ، تو بھیج محمد و آل محمد پہ درود. ہماری اتنی اوقات ہی نہیں، ہم ڈائریکٹ درود بھی نہیں بھیج سکتے. آواز بلندتر صلوات. نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب. نور سے بنے ہیں محمد ہے سب کے سب. پہلے کا جو امر ہے وہی آخری کا ہے. سلطان بھی پہلے کا جو امر ہے وہی آخری کا ہے. عرض کر رہا ہوں پہلے زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، پہلے زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات. جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. شاعروں سے داد لینا بڑی بات ہے. یہ تو شکر ہے نیت داد کی نہیں ہوتی، ورنہ میں کہہ رہا ہوتا ساری رات مجھے داد دو تو داد تھوڑی ہے. کھا گئی ہے ہمیں یہ چیز، مشہور ہونا چاہتے ہم دنیا میں. میرا نام بڑا، میرا نام بڑا، میرا نام بڑا، میرا نام بڑا. اشتہار میں میرا نام بڑا دینا، تصویر بڑی دینا، دنیا کو پتہ چلے کو بڑا آ رہا ہے. نہ کوشش کر مومن بن. معصوم سے پوچھا گیا مولا غیبت قائم کے مومنوں کا مزاج، فرمایا ان کا زمین پہ تذکرہ کم ہوتا ہے، آسمان پہ زیادہ. ملتان تھک گیا تو میں رخ موڑ لیتا ہوں تقریر کا. پاک طاہرہ نے کرم فرمایا، شہزادی کونین نے ریت کو طاہر بنانے کا نسخہ دیا، پاک کرنے کا نسخہ دیا. میں نے کہا جس تک باپ چاہتا ہے نا میری اولاد کمال ہو، ہر غلاظت سے بچے، حقیقی باپ یہ ہے. میں اور علی امت کے باپ ہیں، اولاد علی بھی امت کے باپ ہے. آج زمانے میں امت کا باپ قائم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بابا حقیقی یہی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں، میں نے تو پہلے کہہ دیا جو 12واں ہے وہ بھی علی کا ہے، یہ بھی علی ہے. اس علی نے نام مہدی رکھا ہے. جدا نہ کیجئے گا یہ وہ اور وہ اور نہ، یہ بھی وہی ہے. شہزادی کونین نے طاہر بنانے کا خیر سے ارادہ پسند فرمایا. فرماتے ہیں روزہ دار سلطان بڑا سکندر بھائی بڑا کمال فرمان صادر فرمایا. روزہ دار شاید انکل زبان آنکھ کان 3 جملے فرماتے ہیں. صرف زبان آنکھ کان اور جسم کا روزہ نہ ہو تو روزہ دار نہیں. مہربانی. یہ سارے مجمع نے بڑی خوبصورت ہاتھ اٹھا کے میری آقا ذاتی کے فرمان کو خراج تحسین پیش کیا. آقا ذاتی کا فرمان، معظم کائنات کا فرمان.
میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آنکھ، کان اور زبان کے ساتھ پورے جسم کا جب تک روزہ نہ ہو بندہ روزہ دار نہیں۔ 3-4 نتیجے اخذ کرنے ہیں، میں اس پہ نتیجہ دے کے 2-3 جملے مسائل پر اجازت چاہوں گا۔ جعفری صاحب لاہور جاتے ہوئے راستے میں یاد تو رہے گا نا جی، سن لیں بات، نوجوان کیا کہتے ہیں، درود پڑھے آل محمد کی بات۔ متوجہ ہیں جی؟ آؤ جی پہلے روزے پہ بات کرتے ہیں۔ روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ پہلی رمضان، سکندر بھائی 30 تک، مگر جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے فوراً عید کی تیاری ایسی ہے، 2 3 4 بلکہ گن گن کے گزارتے ہیں، 3 دن مکمل ہو گئے، باقی 27 روزے، 20 ہو گئے، باقی 10 روزے، یعنی عید کا انتظار ہے۔ اللہ کی طرف سے دن ایک ہے، ہم نے 2 بڑھا لیے۔ میں کو میسج دے کے جاؤں گا سرکار کا، صدقہ سنبھالیے گا، اللہ کی طرف سے ناصر بھائی دن ایک ہے، ہم نے بڑھا لیے، دوسرا دن تیسرا دن اللہ کے ہاں نہیں ہے، امری نہیں، یہ تو ہم نے اپنی خوشیوں کے لیے بڑھا لیے۔ اللہ بھی چاہتا کوئی بات نہیں، خوش ہونا چاہیے۔ شہزادی کونین فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، آپ کا کوئی کلام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ آقا زادی ہم صرف تھوڑا سا اس کلام میں بحر بے کرام میں سے ایک سمندر کے اتنے بڑے ظرف میں سے ایک قطرہ لینا چاہتے ہیں، شاید ہماری ان سوچوں میں بیٹھ جائے، ورنہ سن سن کے سن ہونا یہ ہماری پرانی عادت ہے۔ ہماری پرانی عادت ہے نا۔ شہزادی کونین کرم کیجیے، آپ پہ رحم کیجیے گا۔ لو جی بات میں مختصر کروں، پہلے دن سے عید کا انتظار، عید آئے گی، پلاننگ ساری ہوتی ہے، عید آئے گی، روزے ہی اس آس پہ رکھے عید آئے گی۔ جب پہلا دن گزر جائے ایسا ایسا چہرے مرجھا گئے کہ یار 1 دن تھی وہ تو ختم ہو گئی، 30 دن کے روزے رکھے۔ پھر ہم نے اپنے دل کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، کل دوبارہ دوسرا عید کا دن ہے، چھٹی بھی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا دن آیا، تیسرا جب آیا دل ڈوبنے لگا کہ یار وہ بس ختم، 30 دن روزے رکھے تو عید گئی۔ شہزادی کونین آپ کے دہلیز اطہر پہ رہنے والے سلیمان کے پیچھے ہے کلندر، کلندر کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کی عاجزی اپنی آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرنا چاہتے ہیں، رحم فرماؤ، جو تھوڑی سی بنیادی سمجھ آئی، آپ چاہتی ہیں ہمارے چاہنے والے روزے رکھیں گے، ان کو عید نصیب ہوگی، اور آپ چاہتی ہیں روزہ دار یعنی کان، آنکھ اور زبان پورا جسم روزے میں آ جائے، اور ان کا روزہ 30 دن کا نہ ہو، لمبا ہو، تاکہ ارزا کا توون و تمتع ہو فیہا۔ بہت شکریہ جعفری صاحب، بہت شکریہ جعفری صاحب۔ سبحان ارزا کا توون و تمتع ہو۔ ہم فطرتی طور پر، آپ نے دیکھا ہوگا منصور انکل کہیں ڈھول بج رہا ہو نا، ہم فطرتی طور پر متوجہ ہوتے ہیں، ہم اس منادی پہ توجہ کرتے ہیں، شاید اس ڈھول میں منادی ہو کوئی خوشی آنے والی ہے۔ ہائے 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 ہائے، انسان ہے نا، فطری طور پہ ہم طلبگار ہیں، ہم تمنا رکھتے ہیں کوئی ایک ایسی خوشی آئے جو طویل ہو۔ شہزادی کونین نے بھی کلیہ دیا، اگر روزہ دار رہو گے، شہزادی کونین احسان فرمائی۔ بس دوسرا اس کا نتیجہ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اجازت۔ شہزادی کونین روزے داری سے کیا مراد؟ فرمایا غور کر، تجھے شہری سے افطاری تک، توجہ، ملتان تکلیف ہوگی، بڑی دور دور تک بات پہنچ رہی ہے ملتان عزاداری سے، عرفان کا موتی ضائع نہ ہو۔ شہزادی کونین ہمیں فرمانا چاہ رہے ہیں کیا؟ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کی طرف سے پانی حلال ہے، مگر عمر میں تو نہیں پیتا۔
کمال، بہت شکریہ ناصر بھائی، مہربانی سکندر پہنچ گئے ہو، میں سلام پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں کا سلام ہے حضرت، بہت شکریہ انکل جی۔ عمر میں پانی حلال ہے، روٹی حلال ہے، مگر عمر ہے کہ تو نے شہری سے افطاری تک کچھ نہیں کھانا۔ پتہ چلا روزہ دراصل عمر میں پابند رہنے کا نام ہے۔ بہت شکریہ ملتان، آپ کی توجہ کا شکریہ۔ شہزادی کونین بھی یہ چاہ رہے ہیں، ان کی بھی چاہت ہے کہ ہمارے چاہنے والے آنکھ کا، کان کا، زبان کا، جسم کا روزہ رکھیں۔ شہزادی آنکھ کا روزہ کیا؟ آواز آئے گی انشاءاللہ۔ کانوں کے اندر سے وہ جو پردے ہم بنا بیٹھے ہیں وہ ہٹ گئے تو آواز آئے گی، کیونکہ کئی خوش نصیب ناصر ایسے ہیں جو صبح صبح اٹھ کے حجت کو سلام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک کرتا ہے، لیکن کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو حجت کو سلام کرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں، ان کے کان سنتے ہیں، قائم بھی فرماتے ہیں میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ شہزادی کونین احسان فرمائیے، آنکھ کا روزہ کیا؟ مہربانی تھوڑا آگے چلو جابری صاحب، میرے ساتھ 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 سفر کرو۔ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے ہائی لائٹ کیا، بس اسی پہ رہ گیا تو پھر اور ٹائم لگ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میں پیغام آپ تک پہنچا کے آپ کے دعاؤں کے سائے میں، امام کی نگاہوں کے سائے میں آپ سے اجازت لوں۔ میں بڑا عرفان کا موتی سرکار کا صدقہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا؟ آنکھ کا روزہ۔ شہزادی کونین روزہ رکھوانے کے لیے آپ نے سبب کیا فراہم فرمائے؟ آواز آئے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کے حسین کی مجلس میں تجھے چاروں طرف اپنے مقدس نام کی زیارت کروائی، تو گھر سے باہر نکلا، میں نے تجھے تیرے محلے میں میرے عباس کے علم تھے، میں نے اس کی زیارت کروائی، تو مسلح پہ کھڑا ہوا، میں نے تجھے سامنے خاک شفا رکھوا کے زیارت کروائی، تو نے موبائل کھولا، میں نے تجھے کربلا کی زیارت کروائی۔ شہزادی کونین بسم اللہ کا احسان، لیکن روزہ کیسے؟ فرماتی کوشش کر جو جس کے لیے بنی ہے جھوٹی نہ ہو، انہی کے لیے رکھ ہے۔ مہربانی شکریہ، مہربانی ملتان۔ آنکھ کا روزہ، بہت شکریہ۔ اشارہ دینے تھے، میں اشاروں میں گزر جاؤں گا۔ کان کا روزہ، کان کوشش کر، آواز آنی ہے، اس آواز کے لیے بچا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ شہزادی چاہتی ہیں تو خوش نصیب ہے، ہم نے تیری زبان پہ اپنے گھر کا درود جاری فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہم نے تیری زبان پہ قرآن جاری فرمایا، ہم نے تیری زبان پہ اپنے حاکم کا نام جاری فرمایا۔ علی علی کرتے ہی اٹھتا ہے، ملتا ہے یا علی مدد۔ اصل میں شہزادی چاہ رہی ہیں روزہ رکھ۔ شہزادی روزہ کیسے رکھوں؟ یہی آواز آئے گی، روزہ رکھ جو زبان علی علی کرے وہ کبھی کسی کا گلہ نہ کرے۔ نہیں ملتی ملتان ایسی باتوں پہ داد، مجھے طلب ہی نہیں ہے، بس غور فرمائیے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ جو زبان علی علی کرے وہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے، جو زبان علی علی کرے وہ زبان کسی کو گالی نہ دے۔ جسم کا روزہ رکھ، ہاتھ کا روزہ تو خوش نصیب ہے، تیری ماں نے بچپن میں تیرا ہاتھ علم عباس کے ساتھ ڈوری کے ساتھ باندھ دیا تھا، یاد تو کرنا، پچھلی میموری میں تو جانا، ماں نے باندھ دیا، تو چھوٹا سا تھا، تیری ماں نے باندھ دیا۔ کبھی سوچا ہے باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں تیری ماں چاہتی تھی انسان بننا، غلام بن کے رہنا، ان جیسا نہ بننا۔ تیرے قدم با کمال جو حسین کی مجلس میں چل کے جاتے ہیں، کوشش کر قدموں کا بھی روزہ رکھ، وہ قدم زندگی میں حرام پہ نہ جائے، ورنہ یہی ہوگی اگلی مجلس کا انتظار، اگلے محرم کا انتظار، اگلے محرم کا انتظار، سردار کا نہیں ہوگا، سب چیز کا انتظار ہوگا، سردار کا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ، بڑی خوشی دے گی،
بڑی خوشی اتنی طویل ہوگی کہ خوشیوں میں ہی تو رہے گا. آپ کی مرضی ہے فون کر کے بندوں کو کہو یار ہمارے یہاں مجلس پڑھو، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو کہو بھائی تیاری کر کے آنا، کیا ہوا تھا یہ بھی بتانا، اب کیا ہوگا. شاید انکل میں تو پھرتا ہوں جگہ جگہ جاتا ہوں، ابھی تک موالیہ نے حیدر قرار کو یہ نہیں پتا سردار آئیں گے کعبے جائیں گے کیسے. اکثر جگہوں پہ یہ کہا جاتے جی شاہ صاحب ماڑے بڑے اور ٹکٹ ہوگی تو جہاز کی فلائٹ لیں گے تو کعبے جائیں گے. بتایا کسی نے نہیں. موالیہ نے حیدر قرار کون بتائے گا آپ کو، یہ ممبر بتائے گا. ممبر کی ذمہ داری ہے تمہیں بتائے سردار کو آنے دو، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، تمہارا پہلا قدم ملتان دوسرا کعبے میں ہوگا. مہربانی اللہ اکبر. شکریہ منصور انکل. درود پڑھے آل محمد کی بارگاہ. بسم اللہ. آئیے آ جائیں کوئی بات. آواز بلند تر بس میں ایک واقعے کی صورت میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہمارے ملت کے فخر تشریف فرما ہے، اکثر ان کو بیٹھ کے سنتے ہیں تو آج قدرتی موقع بن گیا. بڑی خوبصورت ڈیوٹی اپنے انداز سے فرما رہے ہیں، لیکن میرا مزاج اور ہے. وہ بہت بڑی ہستیوں کے شاگرد ہیں اور انہوں نے کچھ اور انداز سے گفتگو کرنی ہے. اچھی بات ہے، حقیقت لوگوں تک پہنچے. میری خواہش یہ ہے لوگوں کو امام تک سفر کرایا جائے. میری خواہش یہ ہے مہربانی رعیت کو بتایا جائے سردار بڑا کریم ہے. رعیت کو بتایا جائے تلوار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، شجرہ شناس ہے. رعیت کو مہربانی. لو جی ایک چھوٹی سی بات آگے میں نے شہزادی کونین کا واقعہ پڑھنا تھا، وہ خیر تھوڑا سا طویل تھا، تشریف لے آئے. اب میں جناب سلمان کا ایک چھوٹا سا. شکریہ انکل جی جن کی تلوار شجرہ شناس ہے، شجر دیکھ کے کاٹتی ہے. اللہ اکبر. لو جی ایک چھوٹا سا واقعہ ایک ٹکڑے کی صورت میں. علی کا شیعہ جس کا نام معصوم نے مخلوق کی زبان پہ سلمان کہلوایا. شیعہ ہے محب نہیں، مہربانی شیعہ ہے محب نہیں، شیعہ ہے محب نہیں. شاہ جی بڑا فرق ہے شیعہ اور محب میں، بڑا فرق ہے. میں اپنی طرف سے کہوں اچھی بات نہیں، معصوم کی زبان اطہر سے آپ کی خدمت میں سن کے عرض کرتا ہوں. آپ کے معصوم سے پوچھا کہ مولا فلاں بندہ شیعہ ہے یا محب ہے؟ سرکار آپ تصدیق کریں چونکہ آپ امام زمانہ ہیں. اس کا مطلب پہلا نتیجہ شاید انکل آ گیا، شیعہ کی تصدیق زمانے کا امام کرتا ہے. پوری علمی ذمہ داری سے میں کہہ کے جا رہا ہوں، مہربانی پوری علمی ذمہ. سکندر جی پڑھ بیٹھا ہوں، نہ پڑھا ہوتا تو ممبر پہ نہ کہتا، کیونکہ بات وہ نہیں جس کا بندہ پہلا نہ دے سکے. سرکار نے فرمایا یہ بیچارہ شیعہ نہیں ہے، یہ محب ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا آج پتہ چلا محب اور ہیں شیعہ اور ہیں. سرکار شان فرمائیے، فرماتے محب اسے کہتے ہیں جو ہم سے محبت کرے، شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے ہم محبت کریں. ملتان تھک نہ جائے تو یار. منا کا خطاب لے کر بہت شکریہ. اچھا محمد کی مرضی ہے ڈگریاں بدل دے، پہلے ڈگری منا کی دے دی، سرکار کی اپنی مرضی ہے. پھر ایک دن فرمانے لگے سلمان آج ہمارا دل ہے، آج ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں تو میرے قائم کا کمانڈر بھی ہے. محمد کا مزاج ہے نا. منصور انکل ایک جملہ ہے، جعفری صاحب شمیم صاحب ذرا سنبھالیے گا، ایک جملہ ہے محمد کا مزاج ہے. کبھی فرماتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. مزاج محمد بدلے تو دنیا کو کہتا ہے میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت.
شیعہ جناب سلمان، میں بات مکمل کروں، شیعہ جناب سلمان تشریف فرما، غیر مسلموں کی جماعت جعفری صاحب، آج آپ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے ہمارے لیے بد دعا کریں۔ اتنا شعور تھا، ان کو پتا تھا کہ سلمان اگر دعا اور بد دعا کرے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے، جن کو سختی مہربانی بھائی، واہ واہ انکل، شاید نعمان فہری والا معاملہ بہت بلند کے ساتھ کا تھا، یہ بلند کے بلند عاشق کا واقعہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس نے بھی مانگا تھا، ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر یہاں کوئی معاملہ اور ہے، لو جی بد دعا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تجھے اکثر تنگ کرتے ہیں، اور تو علی کا نوکر، اور تو یہ وہ۔ سلمان کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ کبھی غصہ ہی نہیں کیا، بنتا ہی نہیں، تمہارا اپنا ظرف ہے، تمہارا جتنا ظرف ہے تم وہی بولو گے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں ساتھ ساتھ گزارشات بھی پیش کر رہا ہوں، سنبھالتے جانا، اشاروں میں عرض کر رہا ہوں، بہت شکریہ، مہربانی۔ تمہارا اپنا ظرف ہے، تمہاری اپنی طبیعت ہے، تمہارا اپنا مزاج ہے، جیسے تمہیں اچھا لگے تم ویسے کرو، میں نے تو تمہیں کبھی جواب نہیں دیا۔ نہیں نہیں سلمان، تم آج اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دو، ہمارے لیے بد دعا کر۔ اب سلمان نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جب تاریخی جملہ ہے، سلمان مسکرا کے کہتے ہیں میں اصل میں تمہیں بد دعا کر کے، تمہیں مار کے، تمہارے اندر سے آنے والی نسلوں میں قائم کے نوکوں کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے معیار عاشق کا۔ میں آنے والی نسلوں کا راستہ بند نہیں۔ جعفری صاحب یہ ہے، اب جو بندے ابھی تک یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو شاید میری بات ذرا دیر سے سمجھ آئے گی۔ جو یہ کہتے ہیں اللہ علی کے نقش قدم پہ چلنا ہماری ضرورت نہیں، ہمیں علی کے نوکروں کے نقش قدم، ان کو شاید میری بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے، ہمیں علی کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی، ہم یہاں بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ ہاں 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 جی، سیرت سلمان، مہربانی، خدا کی قسم آج کی مستورات سیرت فضا پہ عمل کر لے، ہاں ان کا مقام بڑا بلند ہو سکتا ہے، لیکن سیرت فضا پہ چلنے کے لیے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ بیچاری ایسے نہ چلی جائیں، سیرت فضا پہ چلنے کے لیے لاہور والی بی بی کی عطا ہے سنبھالنا، یہ کرنا پڑے گا جیسے فضا کے بارے میں مشہور ہے، اس گھر کی نوکری کر کے تنخواہ نہیں لیتی تھی، کوئی ثابت پھر آج کی مستور کو بھی آل محمد سے منسوب کام کر کے میں نہیں کرنا چاہیے، میں نے کیا، یہ بی بی میں نے کیا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا، میں نے لنگر پکایا، میں نے، اور نہیں، شکر پڑھو تم سے مولا نے لنگر پکوایا، پاک بی بی کا احسان ہے جنہوں نے تمہیں یہ شرف بخشا۔ آپ کوشش کیا کرو چمچ ہلاتے وقت اللہم قل ولی قل، آٹا گونتے وقت اللہم قل ولی قل، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، درود اور دعا امام پڑھتے رہا کرو۔ کوئی پوچھ بھی لے بی بی یہ کیوں کر رہی ہے، اس کو کہہ دینا اگر 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے، دعا امام والا لنگر تب دینے کیوں نہیں رہا۔ اللہ اکبر، شکریہ ملتان، بہت شکریہ۔ لو جی کیا فرماتے ہیں، میں تمہیں بد دعا دے کر آنے والی نسلوں کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتا، خصوصاً جو کیا کہتے ہیں کوئلے کی کانوں سے کبھی ہیرے نکل تو آتے ہیں نا، ایسے ہے نا، اشارہ ہی دے سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو گزارش نہیں کر سکتے۔ لو جی یہ کہتے نہیں نہیں کر دے واسطہ۔ اب سلمان نے آنکھیں بند کر کے
उलिल अम्र से अम्र लेना चाहा। किताब खड़ा पढ़ रहा हूँ यार, बहुत शुक्रिया अंकल। आंखें बंद करने की देर थी मंसूर अंकल। साहिब किताब कहते इसकी आंखों के आगे से पर्दे हटे। हटे क्या, इसने रसूल को सामने बैठा देखा। रसूल फरमाते हैं हम अमर देते हैं टर। आए टर, सरकार आगे बहुत बड़ी बात फरमाते टर इसलिए ये बदबख्त भी नूह की कश्ती के सवार न होने वालों जैसे हैं, जैसे उनकी नस्लों में कोई नहीं था, इनकी नस्लों में भी कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़ूर। बस बात मुकम्मल कीजिए। लो जी, मैं बात मुकम्मल करूं जो मैं शुरू कर खड़ा हूं, लेकिन एक तोहफा साथ में बताता हूं जो लाहौर वाली बीबी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा आया है। बीबी ने तोहफा भेजा है। दुआएं तो पढ़ते हो माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ते हो, हदीस किसा पढ़ते हो, दुआएं कुमैल पढ़ते हो। तुम्हारे मकतब की वाहिद दुआ है जो बका के लिए है, जिसका नाम है दुआए अहद। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई, लिसानुल्लाह ने तालीम फरमाई, सच्चों के इमाम ने तालीम फरमाई। मैं मुल्तान जैसे बाशऊर मुजमे में ये तो नहीं कह सकता सच्चे इमाम ने तालीम फरमाई, मैं तो यही कहूंगा सच्चों के इमाम ने तालीम। सरकार फरमाते जो रोजाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के उठा के लश्कर में शामिल करेगा। वो दुआ तोहफा है, वो ले लीजिएगा। बस कोशिश कीजिएगा तर्जुमा जरूर पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम हमसे कहवाना क्या चाहते हैं। उर्दू में तर्जुमा मौजूद है वो, लेकिन मजमा ना तोड़िएगा, सरकार ने पढ़ना है। हम शाह साहब को देके जाएंगे, इनसे ले लीजिएगा। वो आप सबके लिए है, परेशान नहीं होना कि ले लिया तो फिर छपवा के बांटनी पड़ेगी। ये मौजज़ा नहीं, इससे मौजज़ा होगा। होए होए। तो जी बात मुकम्मल करूं, बात तवील ना हो जाए, बस तवज्जो में तरफ रखिएगा। अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया कर। अब सलमान मोहम्मद ने मिजाज बदला, वाक़या बड़ा तवील है, बस मुख्तसर। सलमान मोहम्मद ने मिजाज बदला, फरमाते हैं बताओ कैसी मौत कबूल करते हो? शायद अंकल ये दावा या अली करता रहा या सलमान ने किया है। बताओ बताओ कैसी मौत कबूल करते हो? सलमान तेरे हाथ में है हंटर था, तेरे हाथ में हंटर, इसको कहे अजदहा बन जाए, दो मुंह निकल आए, एक मुंह से डसे एक से निकले। कौन के मालिकों के आशिक ने आशिक ने पता नहीं क्या पढ़ा, हमें नहीं पता, हमें पूछना भी नहीं है। हाँ पता नहीं क्या पढ़ा, वो हंटर तब्दील हो गए अजदहों में, दो मुंह निकल आए। अब उन्होंने एक से डसा, दूसरे से निकला। लो जी, इधर जब ये सारे डसे गए निकले गए तो इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने धाड़ शुरू कर दी, मगर मारे गए पिटे गए, मारे गए पिटे। सरकार दूर बैठे थे कहीं दूर अपने साहबा के साथ। सरकार फरमाते हैं आओ अपने सलमान के पास चले। आओ अपने सलमान के पास चले। वाक़े तवील है, बस एक ही जुमला। सरकार करीब आए, शायद अंकल, मंसूर अंकल कसम इस मुकद्दस मिंबर की साहिब किताब कहते हैं अजदहू ने मोहम्मद को देख के सलाम किया। हमारा सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। सिर्फ ये नहीं था, हमारा सलाम हो रसूल के वसी पर। बस मुल्तान वालों, अजदहे ने सलाम किया। इस दिन की कसम, आई हुई मदीने से मोहम्मद की बेटी की कसम, रोते हम इसलिए हैं, अरमान हमें इस चीज का है, दुख इस चीज का है। अजदहे पहचान गए, मुसलमानों ने ना पहचाना।
نہ پہچانا، روتی رہی سردار کی شہزادی، گریہ فرماتی رہی محمد کی شہزادی۔ معظم کائنات، میں کیوں کہتا ہوں شمی منگل کے شہزادی 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 منصور انکل، میں نے اپنی ماں کے جنازے کا اعلان کروایا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا تھا جن مولوی صاحب اعلان کر، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اسد بخاری کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے سے کسی نے پوچھا شاہ جی ماں کا نام کیوں نہیں سپیکر سے دلوایا؟ میں نے کہا معاملہ غیرت کا ہے، کوئی بھی غریب سے غریب ہو یا امیر سے امیر ہو، اس کا کوئی چلا جائے مت چلا جائے تو نام لے کے اعلان کرتے ہیں، مستور مر جائے تو یہی کہتے ہیں فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ اپنا اتنا ادب ہے، محمد کے گھرانے کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا، شکر گزار ہوں میں آپ کا، مہربانی، شکریہ۔ روتی رہ گئی شہزادی، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رخصت فرمایا ملکۃ العرب نے، ایک ہی فرمایا محمد جاتے ہوئے جب خود رخصت ہوئی، محمد میری بیٹی روئے نہ۔ یا علی نے رخصت کرواتے وقت محمد سے پوچھا میرے لائق کوئی حکم؟ سرکار نے بھی ایک ہی جملہ فرمایا، یا علی سیدہ روئے نہ۔ روتے ہوئے تیرے محمد نے رخصت کیا، روتے ہم اس چیز کو ہیں، کوئی ایک جگہ روئی ہے؟ کب سے رونا شروع کی ہے؟ روتے 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 دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی ہر مجلس پہ جاتی ہے، مومن جہاں بیٹھے ہو، یہاں جب مجلس مکمل ہوگی معظمہ بیٹیوں کو لے کے آئے گی، ایک ایک مومن کا شکریہ ادا کرے گی۔ آج فلاں نے پڑھا تھا علی اکبر کو برچھی لگی، آج فلاں نے پڑھا تھا علی اصغر کو تیر لگا، تمہاری شکر گزار ہو، تم نے تو اکبر اترتے بھی نہیں دیکھا، تم نے تو میرا جلا ہوا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک جملہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ صحیح کہتے ہیں ممبر پہ آنے والے، سیدہ دفنائی نہیں گئی، چھپائی گئی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، چلو بیٹھے ہو، چھپائی گئی شہزادی یہ کون ہے؟ آئے تھے جو ساتھ امیر المومنین کے، بہت نہیں تھے، روتے اسی لیے ہیں، ہو محمد کی بیٹی جنازے میں آنے والے چند ہوں، دکھ کسی بات کا ہے، شہزادی کا حکم ہو یا علی میری قبر کا نشان مٹا دے، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ اللہ مان چھپا دی نا امیر المومنین نے، مٹی ڈالی بادشاہ نے۔ سرکار نے ایک ایک کو فرمایا تم چلے جاؤ، دوسرے کو فرماتے تم چلے جاؤ، آنے والوں کو باری باری فرماتے چلے جاؤ۔ آخر میں ابن مسعود بچ گیا، ابن مسعود تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ روایت کرتے میں تھوڑی دور جا کے بیٹھا، میں بیٹھ گیا، امر تھا چونکہ اٹھ کے جاؤ، میں دور جا کے بیٹھا، لیکن میں نے کیفیت دیکھی، نہ دیکھتا تو بہتر تھا۔ کہتے میں نے دیکھا امیر المومنین نے سر سے امامہ اتارا، اتار کے شہزادی کونین کی مزار پہ رکھا، مزار پہ رکھ کے فرماتے ہیں محمد کی بیٹی میرا شکوہ نہ کرنا، تیرے بابا نے کہا تھا میری بیٹی روئے نا۔ سیدنا الذین ظلموا ایوب کالف